یہ بہانہ بنانا جی جاگ نہیں آ رہی. کسی نے کہا جناب میں نماز اس لیے نہیں پڑھتا میرے کپڑے پاک نہیں رہتے. تو فرمانے لگے تو رب کے حضور جھکنا نہیں جانتا, تیرا لباس کیسے پاک رہ سکتا ہے؟ تو رب کے حضور جھکنا سیکھ جا, تیرا لباس بھی پاک رہے گا, تیرا من بھی پاک ہو جائے گا. نماز پاکیزگی دیتی ہے, یہ عفت کی ضامن ہے, اندر کی ستھرائی کرتی ہے, اندر کے زنگ اتارتی ہے. اللہ اکبر. یہ اللہ تعالیٰ کی یاد ہے نماز. اقیم الصلاۃ لذکری, یہ اللہ کی یاد ہے. اور اللہ تعالیٰ کتنی رحمت سے, کتنی کرم نوازیوں سے نوازتا ہے اس بندے کو جو اس کے حضور سجدہ ریز ہوتا ہے. اور جو اس کے حضور سجدہ ریز نہیں ہوتا, کل قیامت کے دن تو اللہ کے حضور سجدہ کرنا پڑے گا, اور اللہ فرمائے گا کہ میرے حضور سجدہ ریز ہو جاؤ. تو آج اگر کوئی نماز نہیں بھی پڑھتا تو وہ بھی قیامت کے دن سجدہ ریز ہونا چاہے گا, لیکن بے نمازی کی کمر اکڑ جائے گی. وہ سجدہ کرنا چاہے گا بھی لیکن نہیں کر پائے گا. پھر جس صف میں فرعون, نمرود, حامان, قارون کھڑے کیے ہوں گے, اس صف میں بے نمازی کو کھڑا کر دیا جائے گا. دشمنان خدا کی صف میں کوئی شخص یہ گوارا کرتا ہے کہ مجھے دشمنان خدا کی صف میں کھڑا کر دیا جائے؟ کوئی بھی گوارا نہیں کرتا. لیکن یہ حدیث پاک ہے کہ بے نمازی کو کل قیامت کے دن دشمنان خدا کی صف میں کھڑا کر دیا جائے گا. بلکہ اللہ نے قرآن مجید میں ایک دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ جہنم کو دھکیلے جا رہے ہوں گے. لوگ ان کو فرشتے کھینچ کر کے جہنم کی جانب لے جا رہے ہوں گے. راستے میں ان سے کوئی لوگ ملیں گے جن کی ان سے شناسائی ہوگی, تو وہ حیرت سے انہیں پوچھے گے ما سلککم فی سقر, کہ تم جہنم کو کیوں جا رہے ہو؟ تو وہ جو جواب دیں گے وہ سنیے, قرآن نے بیان کیا. وہ کہیں گے لم نک من المصلین, ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے. آج جہنم میں جانے کا سبب یہ ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے. تو نماز کا نہ پڑھنا, توفیق سجدہ کا نہ ہونا, یہ بہت بڑی محرومی ہے. جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو رزق نہیں چھینتا. اللہ ناراض ہوتا ہے تو آنکھوں کی روشنی نہیں چھینتا. کسی سے ناراض ہوتا ہے تو زبان کی قوت گویائی سلب نہیں کر لیتا, ٹانگوں کو چلنے سے روکتا نہیں ہے. جب وہ ناراض ہوتا ہے عبادت اور سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے, اور جس سے عبادت کی توفیق چھین لی گئی اس کا بہت کچھ چھین لیا گیا. تو دعا کریں کہ ہمارے دل اللہ کی معرفت کے نور سے منور رہیں, اور کبھی بھی ہم محروموں میں اور اللہ کے قہر و غضب کے شکار لوگوں میں شامل نہ ہوں. بندہ کہتا ہے کہ کیا ہو گیا مجھے, لیکن اصل دولت اندر کی چھنتی ہے. تو یہ سعادت مندی ہے کہ ہم 5 گانہ نماز شعار زندگی بنائیں.